بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ جب بوڑھے ہو گئے تو خیال آیا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میں اپنی جنت کی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہیں خواب میں ایک خالی کلوٹی عورت دکھائی گئی، جسے دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے اور پھر غیب سے آواز آئی کہ اے عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر سرزمین مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کی وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے۔ کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت قریب مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں نرسنگا یا ناقوس بجاتے ہیں، ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے اسی طرح کیا کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی بھی تجویز پر مطمئن نہ ہوئے اور اس مسئلے میں متفکر رہے، تاہم وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس بجانے والی تجویز کو منظور فرما لیا۔ ابھی اس تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن عالل صبح ایک انصاری صاحب رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، رات خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا، تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتا دوں جو اس مقصد کے لیے ناقوس بجانے سے بہتر ہے؟ میں نے کہا، ہاں ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام کلمات بتا کر وہ شخص مجھ سے ذرا پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، پھر جب نماز قائم کرو تو اقامت اس طرح کہو، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ انشاءاللہ تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے، اور وہ اذان پکاریں کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اسی دن سے یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعار قرار پا گئی۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا، یہ سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب کو رویا حق قرار دے کر ابد تک اس پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنے شرف کی بنا پر صاحب الاذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خزرج کے خاندان حارث بن خزرج سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے، عبداللہ بن زید بن سلبہ بن عبدرہ بن سالبہ بن زید بن حارث بن خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک طنیت اور پاک بطن تھے۔ ہجرت نبوی سے پہلے ان کے قوموں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تعامل دل و جان سے قبول کر لیا اور سن 13 بعد بعثت کے موسم حج میں مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ سنن ابی داؤد اور مسند دارمی میں یہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مخلص جانثار تھے اور راہ حق میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجود رہتا تھا۔
غزوات کا آغاز ہوا تو وہ بدر، احد، احزاب اور دوسرے غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور ہر مارکے میں جذبہ جانصاری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حارث بن خزرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور مختم بالشان شرف حاصل ہوا۔ مسند احمد حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک ترشوائے تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ موئے مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھی کہ دنیا جہان کے خزانے اس کے سامنے ہیج تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان موئے مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوالی کو اپنے پاس تبرکہ محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کہ کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا، تو پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجیے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات دعا مانگی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کے رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے عبداللہ میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا، اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر تھوڑی دیر بعد فجر کی نماز پڑھ کر اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ جنگل کی طرف بکریاں چرانی گئی ہوئی ہے اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی، آپ تب تک آرام فرمائیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف میرا راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا، قدم قدم پر خونخوار جانور ملتے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں۔ اس جنگل میں اتنے بہت سے خونخوار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھی تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گئے، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مصلی بچھا کر نمازیں پڑھ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں اور کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں موجود کچھ شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی۔ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل ہی الگ تھا۔
اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے مجھے رات میں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ ان شیر، چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو بالکل الگ ہے کہ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا کہ عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب سے ان شیر چیتوں نے میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے، اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔